السلام علیکم۔ آج ہمارے سامنے جو افسانہ ہے وہ سلیم اختر ڈھیرا صاحب کا افسانہ جن ہے۔ سلیم اختر ڈھیرا صاحب ایک نامور ادبی شخصیت ہیں۔ ان کی دو کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ پہلی کتاب ان کی پیل لیف انگریزی نظموں کا مجموعہ ہے، جس پر انہیں صدارتی ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اس کے بعد دوسری کتاب ان کی ایک انگریزی سے ترجمہ شدہ کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ کتاب کا ٹائٹل ہے کہانی آوارہ ہوتی ہے، جو کہ ادبی حلقوں میں خاصی شہرت کی حامل ہے، اور اس وجہ سے سلیم اختر ڈھیرا کو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے متعارف کروا چکی ہے۔ یہ افسانہ سلیم اختر ڈھیرا صاحب نے اسلام آباد میں مجلس ترقی ادب کی ایک نشست میں پڑھا تھا، اور ان کو خاصی پذیرائی اس افسانے میں ملی۔ آج کل یہ افسانہ جو ہے ادب لطیف میں شائع ہو چکا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ افسانہ کیسا ہے۔ بڑھیا نے مٹی کا دیا جلایا ہی تھا کہ کسی نے عجلت میں صدر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ جلتے دیے کو دیوار کے ایک چھوٹے سے طاق میں رکھنے کے بعد بڑھیا تازہ تازہ روشن زرد فرش پر آگے بڑھتے ہوئے اپنے ہی سائے کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے دروازے کی جانب چل پڑی۔ دروازے تک پہنچتے ہوئے تیسری دستک ہو چکی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد کیا دیکھتی ہے کہ ایک قد آور قوی الجثہ شخص دروازے کے عین سامنے کھڑا ہے۔ کون ہیں آپ؟ بڑھیا نے تفتیشی انداز میں دریافت کیا۔ میں جن ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا؟ عورت حیرت زدہ ہو کر بولی۔ گھبرائیے نہیں، یہ محض میرا نام ہے، اس نے وضاحتی لہجے میں بتایا۔ عجیب سا نام ہے، بڑھیا بڑبڑائی۔ دراصل یہ نام مجھے میرے علاقے کے لوگوں نے میرے غیر معمولی فن کے اعتراف میں دے رکھا ہے۔ جن نے نام کے پس منظر سے آگاہ کیا، اور میں یہاں آپ کے گاؤں میں اسی فن کے مظاہرے کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ اس نے مزید بتایا۔ واہ، زبردست! مگر یہ فن ہے کیا؟ بڑھیا نے متجسس انداز میں دریافت کیا۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کے لیے نہیں بولیں گی؟ وہ اس انداز سے بولا جیسے کہ گلی میں یوں کھڑے ہو کر گفتگو کرنا کوئی نامناسب فعل ہو۔ کیوں نہیں جناب، آئیے اندر تشریف لائیے۔ یہ کہہ کر وہ اسے گھر میں لے آئی۔ بیٹھیے۔ عورت نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ کمرے میں دھری کرسی پر جم کر بیٹھ چکنے کے بعد وہ چھت، دیواروں اور کمرے میں پڑی دیگر اشیاء کا جائزہ لینے لگا۔ یہ مہمان خانہ ہے، بڑھیا نے اس کی کھوج آمیز نگاہوں کے اطمینان کے واسطے بتایا۔ سنیے، سب یہاں آئیں، ہمارے ہاں ایک مہمان تشریف لائے ہیں۔ عورت نے اپنے خاوند، بہوؤں، بیٹوں اور پوتے پوتیوں کو بلند آواز میں پکارا۔ جلد ہی وہ سب وہاں آ گئے۔ مہمان کو خوش آمدید کہنے کے بعد اس کے سامنے لگی کرسیوں میں بیٹھ گئے۔ وہ سب کے سب اسے حیرت سے تکنے لگے، کیونکہ اس کا لباس، جوتے اور چہرے کے خد و خال مقامی لوگوں سے یکسر مختلف تھے۔ بڑھیا نے تپائی پر دھرے ایک گھڑے سے مٹی کے ایک پیالے میں پانی اڈیلا اور مہمان کو پیش کر دیا۔ تم کافی پسماندہ اور جاہل معلوم ہوتے ہو۔ جن پیالی پر نظریں گاڑے متکبرانہ انداز میں بولا، اور پھر کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اور تم لوگوں میں جمالیاتی حس کا بھی بہت فقدان نظر آتا ہے۔ مہمان خانے میں سبھی چیزوں پر نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ بولا۔
غصے سے بڑھیا کے خاوند کی پیشانی پر بل ابھر آئے۔ وہ اس کی زبان میں ہی جواب دینا چاہتا تھا، مگر مہمان سمجھ کر خاموش رہا۔ کون ہے یہ موصوف؟ اس نے بیوی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ صاحب خود کو فنکار کہتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ایک غیر معمولی فن کے مالک ہیں۔ عورت نے نووارد کا تعارف کروایا۔ کس طرح کا فن؟ اس کے اب کی بار خامد نے مہمان کو بلا واسطہ مخاطب کر کے دریافت کیا۔ میں دیوار میں سے چل کر دیوار کے پار جا سکتا ہوں، جن نے اتراتے ہوئے اعتماد امیز لہجے میں ظاہر کیا۔ یقیناً، نقب لگا کر عورت نے مذاق اڑایا۔ یہ کوئی مذاق کی بات نہیں، میرے اس فن کا ایک زمانہ معترف ہے، جن نے دندان شکن جواب دیا۔ ناقابل یقین، عورت حیرانی سے بولی۔ عملی مظاہرہ ہی ہمیشہ قابل یقین ثبوت ہوا کرتا ہے، بڑھیا کے شوہر نے پرزور انداز میں کہا۔ اس لیے تو میں یہاں حاضر ہوا ہوں، مگر یاد رہے کہ دیوار کی دوسری جانب کوئی انسان موجود نہ ہو، نہ میرا یہ فن ہرگز کارگر نہ ہوگا۔ جن نے شرط باندھی۔ عورت اٹھی اور جا کر دروازے کی چٹکنی چڑھا دی۔ یہ لو، دروازہ بند ہے۔ میرے گھر کے تمام افراد یہاں پہلے ہی اس مہمان خانے میں موجود ہیں، اب کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ بہت خوب، لیجئے، پھر آپ لوگ اپنی اپنی آنکھیں بند کیجئے اور 3 تک گنتی گنیے۔ جن نے مطالبہ کیا، سب نے آنکھیں موند لیں اور یک زبان ہو کر بولے، 1 2 3۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو جن وہاں موجود نہ تھا۔ لہجہ بھر وہ ایک دوسرے کو حیرت سے تکتے رہے، پھر دروازے کی طرف لپکے، چٹکنی ہٹائی اور تیز تیز ڈگ بھرتے ملحقہ کمرے میں جا پہنچے، آنکھوں پر چمک اور لبوں پر تبسم سجائے۔ جن وہاں ایک کرسی پر ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین تو نہیں آ رہا تھا، مگر وہ بے ساختہ تالیاں بجانے لگے۔ رکو، عورت بولی۔ کمرے کے ایک کونے میں دھری ایک پرانی سی چاٹی میں ہاتھ ڈال کر کہ وہ کچھ دیر ٹٹولتی رہی۔ ہتھیلی میری جانب بڑھاؤ۔ بڑھیا بند مٹھی لیے جن کی طرف لوٹتے ہوئے بولی، یہ رہا تمہارا انعام۔ ایسا حیرت انگیز فن ہم نے اب پہلے اپنی زندگیوں میں کبھی نہ دیکھا تھا۔ عورت سکوں کو جن کی ہتھیلی پر گراتے ہوئے بولی۔ جن نے سکے سامنے والی جیب میں ڈالے اور شب بخیر کہہ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنوں کی طرح اس کے سحر انگیز فن کی خبر بھی ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر شخص تک یہ بات اتنی برق رفتاری سے پہنچی جیسے شکایت شری لڑکے کے گھر پہنچا کرتی ہے۔ گلی کوچوں میں کھیلتے کودتے ہوئے بچے، مدرسوں میں پڑھائی سے بیزار طالب علموں، گھروں میں ترکاری کاٹتی عورتیں، کھیتوں کھلیانوں میں تھکے ماندے کسان اور مسافروں کے انتظار میں کھڑے کوچوان، سب کے سب جن اور اس کے فن کی باتوں پر بڑے انہماک سے تبصرے کر رہے تھے۔ کم از کم بیکار اور ہڈ حرام مردوں اور عورتوں کی وقت گزاری کے لیے یہ گپ شپ کسی نعمت سے کم نہیں تھی، ورنہ تو بیکاروں کے لیے وقت چیونٹی کی چال چلا کرتا ہے۔ لوگوں نے جن کے فن سے حظ اٹھانے کی خاطر اسے اپنی شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر مدعو کرنا شروع کر دیا۔ وہ جہاں کہیں بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرتا، منو داد سمیٹتا، مگر وہ دلشاد محفلیں بہت قلیل وقت تک ہی قائم رہ سکیں۔ وہ وقت بھی آیا جب جن بدسلوکی پر اتر آیا۔ وہ دن گئے جب جن دروازوں پر دستک دیا کرتا تھا اور فن کے مظاہرے سے پہلے لوگوں سے اجازت طلب کیا کرتا تھا۔ اب وہ کسی بھی وقت کسی بھی گھر
بنا بتائے داخل ہو جاتا تھا، اور اس کی ان بے دھڑک اور بے لگام سرگرمیوں نے پورے گاؤں میں ایک خوف، بے چینی اور تشویش کی فضا قائم کر دی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ دیوار کی اس طرف کان لگائے ہماری باتیں سن رہا ہو۔ ہر کوئی اس بات سے خوف زدہ تھا۔ لوگ اپنی سرگوشیوں پر خود ہی پہرے دینے لگے تھے۔ اس کی موجودگی خلوت کے لیے ایک الگ خطرے کا روپ دھار چکی تھی۔ صرف چند لاپرواہ اور بانکے نوجوان اس خوف سے مبرہ تھے۔ وہ اس کی ان حرکات کو تفریح بخش اداؤں سے تعبیر کرتے اور انہیں جدت گردانتے۔ دن گزرتے گئے، مگر جن نے ان احمقانہ آوارگیوں کو نہ تو ترک کیا اور نہ ہی کم۔ تل پہاڑ میں بدل گیا۔ ہر صبح جب لوگ نیند سے بیدار ہوتے تو اپنی قیمتی چیزوں کو غائب پا کر ہکا بکا رہ جاتے۔ کسانوں کا اناج، ترکھانوں کی لکڑی، لوہاروں کا لوہا، سنیاروں کا سونا، رنگ ریزوں کا رنگ اور جولاہوں کا سوت غائب ہونے لگا۔ یہ کارروائیاں اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ آنگن میں دھری چارپائیوں پر پہلو بدل بدل کر راتوں کو سوچتے، سونے کی ہزار کوشش کرتے، مگر سو نہ پاتے۔ بات یہاں تک رہتی تو شاید اچھا ہوتا۔ چنگاری شعلہ بنی اور پھر اس شعلے نے دوزخ کا روپ دھار لیا۔ ایک دن جن ایک چوک میں خراما چہل قدمی کر رہا تھا۔ 3 آدمیوں کا ایک گروہ پیچھے سے چلتا ہوا آیا۔ چور! وہ سب یک زباں ہو کر اونچی آواز میں بولے اور جن کے پاس سے گزر کر اس کے آگے چلنے لگے۔ وہ بامشکل چند قدم ہی چلے ہوں گے کہ جن نے اپنا دایاں بازو ان کی طرف ہوا میں بلند کیا اور بازو لمبا ہوتا گیا، حتیٰ کہ ہاتھ ان کی گردنوں تک پہنچ گیا۔ ہاتھ نے باری باری تینوں کا گلا گھونٹ دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی ترتیب سے سڑک پر مردہ حالت میں آ پڑے۔ یہ بھی میرا فن ہے، جن بڑبڑایا اور پھر ایک فلک شگاف کہکا بلند کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ جو لوگ وہاں پر یہ ہیبت ناک منظر دیکھ رہے تھے، گھروں کو یوں بھاگے جیسے کوئی بچہ کسی خوف میں ماں کی گود کی طرف لپکتا ہے۔ اس واقعے نے لوگوں کی سوچوں میں ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر چوکوں چوراہوں میں اس کی بربریت کے خلاف صدا بلند کرے۔ کم سے کم وہ اپنی نجی محفلوں میں دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ قلبی تلاطم اپنی جگہ، مگر خوف کے مارے کوئی بھی یہ جرت نہ کر سکا۔ کیا جنگل میں رہ کر کوئی بکری شیر کو للکار سکتی ہے؟ لوگ سوچا کرتے، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہاتھ کہیں سے بھی برآمد ہو اور ان کا گلا گھونٹ دے۔ جب بھی یہ کچھ کرنے کا سوچتے تو یہ خیال ان کے ارادے پست کر دیتا اور انہیں اس سوچ سے بھی ڈر لگنے لگتا کہ قتل کی یہ اندوناک خبر گاؤں کے خیر خواہ تک بھی جا پہنچی۔ بہت ہو گیا، اس نے غصے میں کہا۔ آخر جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے۔ اس کا ناپاک وجود اب کسی طور بھی قابل برداشت نہیں۔ اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا، مجھے کچھ نہ کچھ تو ضرور کرنا ہوگا، اس سے پہلے کہ ساری آبادی کسی مذبح خانے میں تبدیل ہو جائے۔ اس نے خود سے کہا۔ ایک دن لمبے چوڑے غور و خوض کے بعد اس نے جن سے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کی رہائش گاہ پہنچ گیا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟ پھاٹک پر کھڑے 2 دربانیوں میں سے ایک نے خیر خواہ سے پوچھا۔ میں جن سے ملاقات کا خواہش مند ہوں، خیر خواہ نے جواب دیا۔ کچھ ابتدائی پوچھ گاچھ کے بعد انہوں نے پھاٹک کھول دیا اور اسے اندر جانے دیا۔ خیر خواہ یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، مگر جو نظارہ اس نے پہلی دفعہ دیکھا اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بہت سے مقامی لوگ چاکری میں مصروف تھے، کچھ بطور بھنگی، کچھ بطور باورچی، کچھ بطور مالی اور کچھ بطور گھریلو ملازم۔ عجیب سے چہرے، نہ جن پر غم کا تاثر نہ خوشی کا۔
یہ لوگ ضرور اس شیطان کی غلامی خوف میں کر رہے ہوں گے، نہ کہ محبت میں۔ خیر خواہ نے سوچا وجہ کچھ بھی ہو مگر یہ انتہائی شرمناک ہے۔ اس نے سوچا پودوں کی کانٹ چھانٹ میں مصروف ایک مالی سے پوچھنے کے بعد وہ ایک نشست گاہ تک پہنچا۔ یہاں ایک لکڑی کا تخت لگا تھا، ریشمی کپڑے کی ایک بڑی چادر پر بچھی ہوئی تھی۔ اس پر بچھی ہوئی تھی ایک بڑا سا مخملی گاؤ تکیہ چادر پر پڑا تھا۔ جن اس گاؤ تکیے کی ٹیک لگائے شاہی انداز میں تخت پر براجمان تھا۔ ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، پہلے ایک بھدی سی کرسی خیر خواہ کو بیٹھنے کے لیے دی اور پھر جن کے قدموں میں بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ خیر خواہ کو لمحہ بھر یوں محسوس ہوا جیسے وہ شخص ایک پالتو کتا ہو اور دم ہلا ہلا کر مالک کے پاؤں چاٹ رہا ہو۔ خیر خواہ نے اس شخص کو غصہ اور ترس امیز نظروں سے دیکھا۔ ذہانت میں برتر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکمرانی کرے، غلامی احمقوں کی سزا ہے اور غلام کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ پھر بھی ان لوگوں کو اجرت دیتا ہوں۔ خیر خواہ کے چہرے کے تاثرات بھانپتے ہوئے جن نے فلسفیانہ اور متکبرانہ انداز میں کہا، چراؤ ہاتھی، لٹاؤ چیونٹی۔ خیر خواہ نے سوچا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جن نے قدرے بے اتنائی سے دریافت کیا، میں ادھر سے گزرا تھا، سوچا کہ ملتا چلوں۔ آپ ایک عظیم فنکار ہیں، میں ہی نہیں بلکہ یہ پورا گاؤں تسلیم کرتا ہے۔ خیر خواہ تو خوشامد آمیز انداز میں جواب دیا، میں اس کا حقدار ہوں۔ جن نے حکمانہ انداز میں کہا، میں مانتا ہوں آپ کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہیں، بھلا آپ کے کامیابیوں سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، یہ کون نہیں جانتا؟ کون یہ نہیں جانتا کہ آپ نے تقریباً ہر دیوار پار کی ہے؟ خیر خواہ نے تعریف کی، تقریباً نہیں، یقیناً وہ ہر دیوار، اس گاؤں کی ہر دیوار۔ جن زور دیتے ہوئے بولا، گستاخی معاف، مگر ابھی تک ایک دیوار ایسی ہے جو اس اعزاز سے محروم ہے۔ چاہے ایک ہی کم ہو، 100 نہیں کہا جا سکتا، 99 کہیں گے۔ کون سی دیوار؟ جن نے جھٹ سے پوچھا۔ اس گاؤں کے عقب میں 10 فٹ چوڑی، یہ کبھی ایک شاہی محل کا حصہ ہوا کرتی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ محل اسی رات زمین بوس ہو گیا تھا جس دن آپ یہاں تشریف لائے تھے۔ بس ایک دیوار بچی ہے، اصل کامیابی تو اس کے پار جانا ہے۔ خیر خواہ نے بتایا، یہ دیوار میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے یہ ہاتھ 7 آسمان ادھیڑ اور پھر سی سکتے ہیں، میرے کان چیونٹیوں کی سرگوشیاں سن سکتے ہیں، میں دیو کامت پہاڑوں کو ہلا سکتا ہوں، بھلا چڑیا کی سواری اونٹ کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ جن گرجنے لگا، میرا مطلب آپ کی طاقت کو للکارنا ہرگز نہیں، میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیابی آپ کے مقام و مرتبہ میں کئی گنا اضافہ کرے گی۔ خیر خواہ سمجھانے کے انداز میں بولا، میں وہ دیوار ضرور پار کروں گا۔ جن نے اعلان کیا، بہت خوب۔ خیر خواہ نے فیصلے کو سراہا، مگر دیوار کی دوسری جانب کوئی انسان نہ ہو۔ جن نے شرط باندھی، نہیں ہوگا۔ خیر خواہ نے تسلی دی۔ اگلا دن طے کرنے کے بعد خیر خواہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ خیر خواہ رخصت ہو گیا۔ جن کی رہائش سے نکل کر وہ چلتے چلتے ایک قریبی چوک میں پہنچا تو ایک نصب شدہ تختے کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ تختے پر بڑے حروف میں جن پور لکھا دیکھ کر وہ بھنجکا سا ہو گیا۔ اٹھ جن پور، وہ بڑبڑایا، زیورات کی پائیداری کے لیے خالص سونے میں تانبے کی ملاوٹ کرنی پڑتی ہے۔ واپس آتے ہوئے خیر خواہ نے سوچا، رات کے اندھیرے میں وہ گھر گھر گیا اور رازدارانہ لہجے میں انہیں جن کے خلاف اگلی صبح اکٹھے ہونے کے لیے قائل کرنے کی صحیح کرنے لگا، مگر لوگ خوف میں اتنا ہی کہہ پائے، ٹھہرے۔ پانی میں تب تک ارتعاش پیدا نہیں ہوتا جب تک
کنکریاں نہ پھینکی جائیں۔ وہ لوگوں کو سمجھاتا، کیا ہم ایسی جسارت کرنے کی حالت میں ہیں؟ کوئی پوچھتا، ایک ننھی سی چونٹی بھی مکئی کا دانہ گھسیٹ سکتی ہے اگر وہ ٹھان لے۔ وہ دلیل دیتا اور ہمت باندھتا، مگر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ حتمی سوال پوچھتے۔ آپ کو صرف محل کی دیوار کی مغربی جانب چپ سادے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہونا ہوگا، باقی سب رب کی ذات کے سپرد کر دیں۔ وہ انہیں نصیحت کرتا، ہم ضرور آئیں گے۔ وہ سب وعدہ کرتے۔ اگلی صبح سورج نے گاؤں کو منور کیا ہی تھا کہ جن دیوار کی مشرقی طرف پہنچ گیا۔ خیر خواہ اس کے انتظار میں وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اب کس بات کی دیر ہے؟ خیر خواہ نے ترغیبی انداز میں کہا۔ آنکھیں بند کرو اور 3 تک گنو۔ جن نے مطالبہ کیا۔ 3 تک گننے کے بعد خیر خواہ نے آنکھیں کھولیں اور دیوار کی دوسری طرف آ کر دیکھا کہ لوگ مسرور ہیں۔ جب لوگوں نے خیر خواہ کو دیکھا تو وہ اس کے حق میں اور جن کے خلاف نعرے بلند کرنے لگے۔ جن دیوار میں پھنس چکا تھا، نہ وہ بازو ہلا سکتا تھا، نہ ٹانگوں کو حرکت دے سکتا تھا اور نہ ہی سر کو جنبش دے سکتا تھا۔ مجھے یہاں سے نجات دلاؤ، مجھے یہاں سے نکالو، مجھ پر رحم کرو۔ جن رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ رحم بے رحموں کی طرف نہیں لوٹتا۔ کسی نے بھیڑ میں سے جواب دیا، موت کے علاوہ کچھ تکلیف سے نجات نہیں دلا سکتا۔ کوئی اور طنزاً بولا، پھر کیوں نہ اسے مار کر اسے تکلیف سے رہائی دلا دی جائے۔ سر اٹھا کر ایک اور نے تجویز دی۔ ایک شخص ہجوم کو چیرتا ہوا آیا اور جن کے منہ پر تھوک کر بولا، یہ ہے تمہارے زخموں کا اصل مرہم۔ خیر خواہ نے بڑی مشکل سے اسے پیچھے ہٹایا۔ پھر جن کے ہم دردوں کا ایک گروہ بھیڑ کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے آیا۔ ان میں سے ایک لوگوں سے کچھ یوں مخاطب ہوا، یہ سچ ہے کہ یہ ہمارے گھروں میں زبردستی گھسا کرتا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس نے ہماری قیمتی چیزیں ہتھیا لیں۔ یہ سچ ہے کہ اس نے گاؤں میں خوف و ہراس پھیلایا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس نے قتل عام کیا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اس نے ہمیں ایک حیرت انگیز فن سے متعارف کروایا۔ اس نے ہمارے لیے تفریح کا سامان مہیا کیا، ہماری بے رونق گلیوں کو رونق افروز کیا۔ اگر اس نے بہت کچھ لیا ہے تو دیا بھی بہت کچھ ہے۔ لوگ خیر خواہ کی حتمی فیصلے کے منتظر تھے۔ خیر خواہ نے اچانک محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کے جوتوں اور کپڑوں کے رنگ تبدیل ہو چکے تھے۔ لوگوں کے بالوں کے انداز جوتوں اور کپڑوں کی بناوٹ جن کے بالوں، کپڑوں اور جوتوں جیسی ہو چکی تھی۔ وہ ٹھٹک سا گیا، کتنا عجیب ہے، کچھ دیر پہلے لوگ یکسر مختلف تھے۔ اس نے افسوس و حیرت سے سوچا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے یہاں سے نکالو۔ جن ایک دفعہ پھر شور مچانے لگا، ہم تمہیں یہاں سے ضرور نکالیں گے، مگر تمہیں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوگا۔ خیر خواہ نے جن سے مطالبہ کیا۔ معاہدہ؟ جن حیرت سے بولا، ہاں، تمہیں ہمارے اس علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانا ہوگا۔ خیر خواہ نے شرط باندھی۔ مجھے منظور ہے، جن نے جواب دیا، اسے یہاں سے نکالو۔ خیر خواہ نے لوگوں کو حکم دیا۔ جن لوگوں کے گھر قریب تھے وہ گھروں سے ہتھوڑے اور چھینیاں لے آئے اور جلد ہی جن کو دیوار سے باہر نکال لیا۔ جاؤ، چلے جاؤ اور پھر واپس مڑ کر کبھی نہ آنا۔ خیر خواہ نے جن سے کہا۔ سورج اس طرف غروب ہو رہا تھا۔ جن اٹھ کر مغرب کی طرف چلنے لگا۔ لوگ جن کی پیٹھ دیکھ رہے تھے۔ چند گز ہجوم سے پرے وہ رکا، مڑا اور لوگوں سے مخاطب ہوا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا تو رہا ہوں، مگر مجھے جو حاصل کرنا تھا وہ میں کر چکا۔